وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر الغمام بادلوں کا۔ مختلف موقعوں سے گزر کر، مختلف حالات سے گزر کر، مختلف انعامات کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو کہا کہ چلو شام پہ حملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات ہیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو میری قوم کے لوگوں، اللہ نے نبی بھیجے تمہارے اندر، بادشاہ پیدا کیے تمہارے اندر، اور ایسے ایسے انعامات دیے ہیں جو اس دور میں کسی کو نہیں دیے تھے۔ تو اب جہاد اللہ کا حکم ہے، جہاد کرتے ہیں، اس بستی کو فتح کرتے ہیں، عمالقہ کی بستی پر حملہ کرتے ہیں، عمالقہ کی قوم سے جنگ کرتے ہیں، جہاد اللہ کا حکم ہے۔ تو کہنے لگے نا جینا، ان فیہا قوما جبارین، بڑی لڑاکی قوم ہے یہ، بہادر قوم، جنگجو، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم نہیں داخل ہوں گے۔ ہاں اگر ہمیں داخل کرنا ہے نا اس بستی میں، تو پھر ایک ہی حل ہے کہ بستی والوں کو کہو خود بخود نکل جائیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، وہ نکل جائیں، جب وہ نکل جائیں گے تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے، ان کی موجودگی میں ہم نہیں وہاں جائیں گے، یعنی پکی پکائی کھائیں گے، غنیمتیں اکٹھی کریں گے، مفت میں جو مال ملے گا نا وہ ہم لے لیں گے، لیکن لڑائی ہم سے نہیں ہوتی۔ تو ان کو بار بار سمجھایا گیا، جب اللہ کے نبی ان کو بار بار سمجھا رہے تھے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا پھر آنکھ کی کو بندہ کہتا اچھا اگر لڑنا ضروری ہے نا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، کہ جاؤ تو اور تیرا رب جا کے لڑ لو، ہم سے تو لڑا نہیں جاتا۔ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں جانا وہاں، ہمیں مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ کہاں وہ قوم اور کہاں ہم، ہاں جی، کہاں وہ اور کہاں ہم، ہمارے پسند نہیں تھے، بزدل تھے، کہاں وہ اور کہاں ہم سے نہیں لڑا جاتا۔ اگر لڑنا اتنا ہی ضروری ہے تو جاؤ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم تو ادھر بیٹھنے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیہ کے میدان میں ان کو قید کر دیا، مصر اور شام کے درمیان ایک علاقہ ہے تیہ کا۔ استاد محترم مولانا عبداللہ امجد چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے 10 کوہ کا میدان ہے تیہ کا۔ اب مجھے کوہ کا نہیں پتا، سچی بات ہے کہ 10 کوہ کا تیہ کا میدان ہے، اور 10 کوہ تیہ کے میدان میں وہ قید ہو کے رہ گئے، اور کتنا عرصہ رہے؟ 40 سال تھے، کتنے لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ اگر وہ جہاد پہ تیار ہو جاتے نا تو عمالقہ کی قوم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ قوم عمالقہ، عمالقہ، عین میم الف لام قاف اور آگے ہا گول، تو ان کا مقابلہ کر سکتے تھے، لاکھوں کی تعداد میں ہے، لاکھوں کا لشکر ایک طرف نکل جائے تو حکومت پریشان ہو جاتی، ہزاروں کی تعداد میں جلوس جلسے کے لیے لوگ احتجاج کے لیے باہر نکلے، پوری مشینری ہل جاتی ہے حکومت کی۔ تو وہ کہنے لگے جی ہم سے نہیں ہوگا، تو وہ تیہ کے میدان میں ان کو اللہ نے قید کر دیا، اور مقصد یہ تھا کہ یہ جو نسل ہے نا بزدل، یہ مر کھپ جائے گی، اس بیابان کے اندر اور آزاد فضا میں جو نسل پیدا ہوگی وہ طاقتور ہوگی، جرت والی ہوگی، ہمت والی ہوگی، تو ان کو پھر جہاد کا حکم دیں گے۔ اب میدان تیہ کے اندر حالانکہ یہ رہ رہے تھے بطور سزا، ادھر جاتے ہیں تو میدان تیہ ہے، ادھر جاتے ہیں وہ ختم ہی نہیں ہو رہا، 10 کوہ کا میدان تیہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اب وہاں کھانے کی ضرورت تھی، وہاں پینے کی ضرورت تھی، سامان خورد و نوش تو ان کے پاس تو تھا نہیں، اچھا رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں تھا، سائے کے لیے کوئی سائبان نہیں تھا، تو بڑی پریشان، پانی کہاں سے پئیں گے، کھانا کہاں سے کھائیں گے، یہ کوئی کھلے میدان میں لا کے ہمیں چھوڑ دیا، ہم کہاں رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر بھی ان پہ یہ کرم کیا کہ 40 سال تک بادل ان کے اوپر سائباں بنا رہا، 40 سال، ورنہ دھوپ میں گل سڑ جاتے، گرمی کی شدت برداشت نہ کر سکتے۔
بادل ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، پانی پینا ہے جی تو اللہ نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پہ مارو، وہاں سے پانی جاری ہوگا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ آگے آ رہا ہے فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ 12 قبیلے تھے، بدبختوں کی بنتی تھی نہیں، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ جاری کر دیا اللہ نے۔ تو یہ انتظام کیا کہ بادلوں کا سایہ کر دیا، پتھر سے پانی کے 12 چشمے الگ الگ قبیلے کے لیے جاری کر دیے، پینے کا مسئلہ حل ہو گیا، سائے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب کھانا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ نازل کر دیا، پکا پکایا کھانا آ رہا تھا۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تم پر بادلوں کا۔ تو یہ یعنی اس میدان تیہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے وہ ان کو یاد دلائے جا رہے ہیں کہ ان کا رویہ دیکھو اور ہماری مہربانیاں دیکھو۔ اور یہی ہماری حالت ہے کہ اگر اللہ ہمیں ہمارے عملوں کے برابر دیتا نا تو ہمیں ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا، اس قدر نالائق ہے۔ وہ زانیوں کو بھی کھلا پلا رہا ہے، شرابیوں کو بھی کھلا پلا رہا ہے، ڈاکوؤں کو بھی کھلا پلا رہا ہے، سود خوروں کو بھی کھلا پلا رہا ہے، کافروں کو، مشرکوں کو، تاکہ جو اس کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ دنیا میں اس کا وعدہ کہ میں رازق ہوں تمہارا، دنیا میں نے دینی ہے سب کو، یہ میں ذمہ لیا ہے نا، میں رزق تمہارا میرے ذمہ ہے، وہ میں نے تمہیں دینا ہی دینا ہے۔ ورنہ اگر کرتوتوں کی بنیاد پہ ملتا تو کسی کو کچھ بھی نہ ملتا۔ ایک طرف ان کی ناشکری دیکھو اور نالائکی دیکھو، ہٹ درمی اور ضد دیکھو، پیغمبر سے حسد اور بغض دیکھو، احکامات الہی کا تمسخر دیکھو اور انکار دیکھو، واضح طور پہ کہہ رہے نہیں لڑنا ہم نے، پیغمبر کہہ رہا ہے لڑو۔ خوش قسمتی ابھی پیغمبر کی قیادت میں اگر جہاد کا موقع مل رہا ہے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ بچ جاؤ گے، غازی بن جاؤ گے، مر جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے، اتنی بڑی سعادت انکار کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود میرا پروردگار دیکھو ان کو، چونکہ ایک اسپیشل قوم تھی یہ، اپنے دور میں عالمین پر افضل ترین قوم تھی یہ، افضل ترین، تو لاڈ بھی اللہ ان کے ساتھ ان کے لڑا رہا تھا ایسے ہی۔ میدان تیہ کے اندر دھوپ ہے جی، بادلوں کا سایہ کر دیا، ہر چیز پہ اللہ کا حکم ہے، کہا کہ ان کو نا گرمی نہ لگے، سایہ رکھو ان پہ۔ کھانا کیا جی؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا ہم نے تم پہ من اور سلوہ۔ من کیا ہے؟ کہتے ہیں دھنیے کا بیج جو ہوتا ہے نا اس کے برابر ایک چیز تھی، اور میٹھی ہوتی تھی شہد کی طرح، میٹھے کا بھی دل کرتا ہے نا، قدرتی طور پہ میٹھے اور نمکین کا اللہ نے امتزاج بنایا ہوا ہے۔ ہم بھی کچھ جب دعوتوں پہ جاتے ہیں یا دعوت پہ بلاتے ہیں یا شادی پہ، تو اس میں یہ دونوں کہتے ہیں یہ سویٹ ڈش میں کیا ہے جی اور نمکین کیا ہے جی، تو وہ ایک سویٹ ڈش تھی من، دھنیے کے بیج کے برابر، درخت پہ گرتی یا زمین پہ گرتی، اوس بن کے اس کو اکٹھی کر لیتے، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب جو میرا اللہ رزق دے رہا تھا وہ کتنی لذیذ ڈش ہوگی۔ اور سلوہ بٹیر کے برابر ایک پرندہ تھا جو آسمانوں سے آتا تھا اور ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتا تھا، اڑتا نہیں تھا، جتنی ضرورت پکڑتے ان کے تکے کباب بنا کے وہاں عیاشیاں کرتے تھے۔ کھانے پینے کے لیے من سلوہ ہے، پینے کے لیے چشمے کا پانی ہے، رہنے کے لیے پورا آسمان چھت بنا دیا، سائبان ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا کرم ہے تم پہ۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کلو، کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ من پاکیزہ چیز ہے، سلوہ پاکیزہ چیز ہے، پانی پاکیزہ چیز ہے، یہ ہماری عنایات ہے، ہمارا دیا ہوا یہ رزق ہے، کھاؤ اس کو، کھاؤ اس کو۔ لیکن ناشکری کا عالم یہ ہے، جس طرح کہ اس صفحے کے آخر میں آئے گا کہ اسی جی من سلوہ کھا کے آ کے ساڑھے تو نہیں روز کھادا جاتا، ایک کوئی شے ہے، پھر وہ ذمہ دارے کا مطالبہ کر دیا، ہمیں ترکاریاں چاہیے، ہمیں مسور کی دال چاہیے، ہمیں ککڑی چاہیے، ہمیں ساگ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ، ہمیں پیاز چاہیے، یہ مطالبہ کر دیا۔ بغیر محنت کے مل رہا ہے، مزے سے رہ رہے ہو، مل رہا ہے، کھانا پینا ہی ہوتا ہے نا، کماتے کیوں ہے سارا دن؟ لوگ دوسرے ملکوں میں کیوں جاتے؟ کھانے پینے کے لیے جاتے ہیں نا، کہ میرے بچوں کا کھان پین رہن سہن اچھا ہو جائے، تو رہن سہن اچھا ہے، کھان پین اچھا، اور کیا چاہیے تمہیں؟ محنت کرنی نہیں پڑتی، مشقت کرنی نہیں پڑتی، اپنے گھر میں رہ رہے ہو، بیوی بچوں کے پاس رہ رہے ہو، لیکن ناشکری کر دی،
اور اللہ کہتے ہیں یہ جب انہوں نے ناشکری کی ہے نا، یہ ہمارا کئی جگہوں پہ کئی موقعوں پہ جو ہمارا حکم نہیں مانا، حکم عدولی کی، نافرمانی کی، تو کیا خیال انہوں نے ہم پہ ظلم کیا ہے؟ نہیں. وما ظلموا، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا نہ ہم پر. کئی اچھا اس کا معنی کر دیتے کہ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، حالانکہ اس کا معنی کہ نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پہ، یعنی ہمارے احکامات کا انکار کر کے، ناشکری کر کے، نعمتوں کی ناقدری کر کے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہم پہ ظلم کیا. انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن تھے وہ اپنے آپ پہ یظلمون، ظلم کرتے، اپنے آپ پہ ظلم کیا، اللہ کو ناراض کر لیا، عرش سے فرش پہ آ گئی، عزتوں کے تاج تخت سے محروم ہو گئی، ذلت رسوائیاں ان کا مقدر بن گئی، در در کے ان کو بھکاری اور منگتے بنا دیا، ذلت مسکینی ان کا نصیب ٹھہری. تو یہ ہم پہ انہوں نے کیا ظلم کیا؟ اگر کوئی بندہ ساری نعمتوں کے باوجود بھی، اللہ کے سارے احسانات کے باوجود بھی، بے شمار کرم نوازیوں کے باوجود بھی اس کی نہ قدری کرتا ہے، نہ شکری کرتا ہے، صحت ہے نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، مال ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، حج عمرے نہیں کرتا، اولاد ہے شکر ادا نہیں کرتا، اس کی اچھی تربیت نہیں کرتا، نعمتیں کھائے جا رہے ہیں اور اللہ کو بھولا ہوا ہے، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میرا رب مجھ پہ ناراض ہوتا تو مجھے کھانے پینے، رہنے سہنے، آنے جانے کے لیے یہ سہولتیں دیتا ہو. بھئی یہ تو نظام ہے اس کا زندگی میں، یہ تو جتنی جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. جو کسی کے مقدر ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا تھا، تیرے بارے میں لکھ دیا پروردگار نے کہ تجھے تیرے رزق کا فیصلہ ہو گیا. یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. انعامات کا ہونا اس کی رضا کی دلیل تو نہیں ہے، اور غربت اس کی ناراضگی کی دلیل تو نہیں ہے. یہ تو امتحان ہے، دے کے آزما رہا ہے، لے کے آزما رہا ہے، تھوڑا دے رہا ہے، زیادہ دے رہا ہے. لیکن اگر اس کی بے شمار نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی انسان ناقدری کرتا ہے نا، تو اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہو سکتا. یہ ظلم ہے، اور یہ کسی پہ ظلم، اپنے آپ پہ ظلم ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں، میں قرآن کو نہیں دیکھ سکتا، میں پڑھ سکتا ہوں، میں قرآن کو نہیں پڑھتا. عرش فرش زمین آسمان دائیں بائیں آگے پیچھے بے شمار اس کی ہر سو پھیلی ہوئی قدرت کی نشانیاں، ان پہ میں غور و فکر ہی نہیں کرتا، میں اپنے اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، میری زبان کبھی ذکر الہی سے طاری نہیں ہوتی، مجھے کبھی قبر کا ڈر نہیں لگا، اس کے ماحول سے میں کبھی نہیں ڈرا، میں حشر کی حشر سمانیوں سے نہیں ڈرا، حساب کتاب کا مجھے کوئی ڈر نہیں. تو میں سمجھوں کہ میں ظالم ہوں اور میں اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہوں. اللہ ہمیں ایسے ظلم سے محفوظ رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.